نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت میر صاحب کا کلام آپ سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. اسی طرح حضرت والا کی بھی اللہ تعالیٰ بال بال کی مغفرت فرما کر درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. عیب انسان کے کیسے کھلتے ہیں؟ زبان سے. یعنی یہ زبان جو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پہ عطا فرمائی ہے، بعض اوقات اس سے ہم گناہ کا کام لیتے ہیں. اور گناہ کا کام یہ ہے کہ ہم کسی کی پردہ دری کریں. ایک ہے پردہ پوشی اور ایک ہے پردہ دری. جو دنیا میں انسانوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اور جو دنیا میں انسانوں کی پردہ دری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا پردہ آخرت میں فاش فرمائیں گے. اس لیے عیبوں سے پاک ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے. ہم سب تو سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور عیب ہی عیب ہمارے اندر بھرے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے. ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے عیبوں کو دیکھتا ہے، اور نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ اس کو آگے کہتا بھی ہے. لیکن خود اپنے عیبوں سے ہم واقف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی نظروں میں گرا رہے، دوسروں کی نظروں میں چڑھا رہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھا رہے، تو یہ ہے اصل بات. لیکن آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہے، لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے رہیں، اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہ رہے تو کچھ بھی نہیں. پھر اس میں بھی یہی کہا کہ مجھ کو میری نگاہوں میں گرا رہنے تھے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے. جب آدمی چھوٹا رہے گا نگاہوں میں تو توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ کے آگے روئے گا، گڑ گڑائے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا، بس سمجھ لیجیے یہیں سے تباہی کا راستہ شروع ہوتا ہے. تو آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھے، فقیر سمجھے، تواضع سے رہے اور دوسرے آدمی کو اپنے سے بہتر اور بڑھ کر سمجھے. ہماری یہ زبان جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس سے ہم غیبت بھی کرتے ہیں، اس سے ہم لوگوں کے عیوب بھی بیان کرتے ہیں، ہم اس سے لوگوں کی دل آزاری بھی کرتے ہیں. اس کے ذریعے ہم کفر کے کلمات بھی کہتے ہیں، اور نتیجتاً یہ زبان ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے. یعنی اگر اسی طریقے سے کوئی کرتا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کہ یہ نعمت ہے، امانت ہے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہوں میں استعمال نہ کریں، غیبت نہ کریں، لوگوں کی پردہ پوشی کریں اور پردہ دری نہ کریں، اسی طرح اس سے اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، لوگوں کو دین کی باتیں بتلائیں، کسی مسئلے میں اگر رہنمائی درکار ہو تو رہنمائی فراہم کریں، تو یقیناً اس زبان کی وجہ سے اس قدر اعمال پیدا ہوں گے کہ جس سے آدمی بلند سے بلندر ہوتا چلا جائے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے جس کا خلاصہ مفہوم میں نقل کر دیتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی زمین یعنی جہنم میں اتنی تہ میں نیچے گرتا چلا جاتا ہے کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اتنا فاصلے میں گرتا چلا جاتا ہے. اب مشرق اور مغرب کا فاصلہ آپ ناپیے کتنا ہے، ذرا ناپ کے بتائے کوئی. تو مشرق و مغرب کا تو ایسے ہی کہہ دیا، مطلب ہے جس طرح وہ شمار و قدار میں نہیں آتا، اسی طریقے سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے صرف ایک گناہ کے کرنے کی وجہ سے. اسی طریقے سے حدیث میں فرمایا آپ نے
کہ جو آدمی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے یا اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا، اسے چاہیے وہ خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے. یعنی بات کرنی ہے تو خیر کی کیجیے، ورنہ خاموش رہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں. شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ جگہ فرماتے ہیں کہ آدمی نے جو بات نہیں کہی وہ جب چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن جب کہہ دی تو زبان سے جو ہے کہیں بھی بات واپس نہیں آتی. بہت سے لوگوں کو گالیاں بک دیتے، کہتے صاحب میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. الفاظ بھی کبھی واپس لے جا سکتے. چلا ہوا تیر جس طرح واپس نہیں آتا، چلی نکلی ہوئی گولی جس طرح واپس نہیں آتی، اسی طریقے سے کہیں بھی بات بھی واپس نہیں آ سکتی. جو کہہ دیا وہ تو کہہ دیا. ایک عورت نے اپنے سسر کو کوئی بات کہی اور ایسی بات تھی جو اچھی نہیں تھی. اس نے کہا کہ تو خیر یہ تو کیا کر سکتی ہے جو کہہ رہی ہے، لیکن نظر سے گر گئی ہمیشہ کے لیے. مطلب زبان انسان کی ایسی ہے کہ ایک دفعہ اس نے کہہ دیا، چاہے لاکھ معافی بھی مانگ لے لیکن دل سے بات نکلتی نہیں. تو اس نے کہا کہ تو خیر تو جو کہہ رہی ہے وہ تو کیا کرے گی، لیکن نظر سے گر گئی، دل سے گر گئی. تو بات یہی ہے کہ آدمی زبان سے ہی نگاہ میں بڑا بنتا ہے اور اسی زبان سے انسان گر جاتا ہے. اس لیے جب آدمی کسی سے بات کرے تو 100 مرتبہ سوچے کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں. پھر خاص طور پر اگر جس سے کہہ رہے ہیں اگر وہ والد محترم ہو، والدہ محترمہ ہو، یا اسی طریقے سے آپ کے کوئی عزیز قریب ہوں یا آپ کے کوئی والد کے دوست ہوں، تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ بات کو تول کر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو جی چاہے منہ میں آیا کہہ دیا. اسی طریقے سے خواتین ہیں، اگر وہ اپنے شوہر سے گفتگو کر رہی ہیں تو اس گفتگو میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک مقام دیا ہے. تو اس لیے ان سے بات کریں تو بھی اچھی طرح سوچ سمجھ کر گفتگو کریں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی جماعت سے آپ نے خطاب فرمایا اور کہا کہ عورتوں کی جماعت میں نے جہنم میں تمہاری تعداد بہت زیادہ دیکھی ہے. یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو میں نے بکثرت جہنم میں دیکھا ہے. تو خواتین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 وجہ سے، تکسرن اللعن و تکفرن العشیر. ایک تو تم لعنت برآمد بہت کرتی ہو اور دوسرا یہ کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، قدر نہیں کرتی ہو. تو یہ 2 وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. اس سے پتہ چلا کہ شوہر کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے وہ بھی. اور اسی طریقے سے شوہر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، یقیناً میں وہ بھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ اس کے ذمہ بھی کچھ حقوق ہے کہ اپنی اہلیہ کا، اپنی بیوی کا خیال بھی رکھے، اس کا احترام بھی کرے اور اس کو وہ محبت دے جس کی وہ حقدار ہے. تو دونوں اگر آپس میں باہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو یقیناً ان کی اولادیں بھی آپس میں محبت کریں گی. اور وہ بات تو آپ سن چکے ہیں کئی مرتبہ کہ جب میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو کتنی بڑی بات. اب سوچ لیجئے اگر عورت شوہر کو اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو غصے کی نگاہ سے دیکھے، نفرت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا معاملہ ہوگا. یہ جو رحمت کی نگاہ ہے اس پر ہے جب میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہوں اور ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 بول سے اس بیوی کو میرے لیے حلال کر دیا. بیوی یہ سوچے کہ شوہر کو اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا، ورنہ انسان کے لیے گناہوں کے راستے کھلے ہوئے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ زبان. یعنی زبان کو قابو میں رکھے، الٹی سیدھی بات نہ کرے. اگر اس کی کوئی ضمانت دے دیتا ہے، بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیے، اگر اس کی کوئی ضمانت دیتا ہے. اسی طرح ما بین رجلیہ، دونوں پیروں کے درمیان، ٹانگوں کے درمیان، یعنی شرمگاہ. یعنی نہ زبان کا غلط استعمال کرے نہ شرمگاہ کا غلط استعمال کرے. فرمایا جو آدمی اس کی ضمانت مجھے دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
آج آپ دیکھ لیجیے یہ دونوں گناہ کثرت کے ساتھ، دونوں گناہ، زبان کا گناہ بھی ہے اور حرام کاری اور برائی بدکاری یہ بھی عام ہے۔ لازمی بات ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، پل رہے ہیں، اس کا لازمی تقاضا بے حیائی ہی ہے اور اس کا منطقی انجام ہے یہ۔ دنیا کے اندر، ساری دنیا میں یہ دونوں کام ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زبان پر بھی قابو رکھیں، اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کریں۔ ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، ہمیشہ جو نگاہوں کی حفاظت کا فرمایا کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی، فرماتے تھے کہ نگاہیں اگر خراب ہوں گی تو دل خراب ہوگا، نگاہیں خراب ہوں گی تو دل خراب ہوگا، اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تاکہ دل تمہارا خراب نہ ہو۔ کیپٹل جب خراب ہو جائے گا تو دشمن آپ کے دارالخلافہ میں گھس جائے گا، اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے زبان کو کپڑے سے پکڑ کر مروڑ رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ساری ہلاکتیں اسی زبان کی وجہ سے تو ہیں۔ ہم جو کچھ کسی کو برا بھلا کہنا ہو تو زبان سے کہتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آنا ہو تو زبان کو استعمال کرتے ہیں، گالیاں دینی ہو تو زبان کو استعمال کرتے ہیں، کسی کو لعنت ملامت کرنی ہو تو زبان سے کرتے ہیں، کسی کو شرم دلانی ہو تو زبان کو استعمال کرتے ہیں، کسی کو سر بازار ذلیل کرنا ہو تو زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ساری جو خرابیاں ہیں اور ہلاکتیں اس زبان ہی کی وجہ سے تو ہے۔ مطلب یہ تھا کہ زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم یہاں جو آتے ہیں صرف تسبیح پڑھنے کا نام سلوک نہیں ہے کہ آدمی اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لوگ وظائف تو بہت پوچھتے ہیں کہ جی وظیفہ بتا دو، اور وظیفہ پڑھنے کے جو ہے وہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو بات یہ وظیفہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے بھی پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹ سے بچے۔ جھوٹ بھی زبان سے بولا جاتا ہے، جھوٹ سے بچے، اور جھوٹ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، پھر جھوٹے کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ پہلی دفعہ میں نے کیا کہا تھا، دوبارہ کیا کہا، لہذا وہ غلطی کرتا ہے کہیں نہ کہیں۔ سچے آدمی کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ جو بات ہوتی ہے وہی کہتا ہے، اس لیے کہ وہ سچا ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جھوٹ کو تو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ اپنا ڈیٹا ڈال رہے ہیں اس میں جھوٹ لکھ رہے ہیں تو اس کی بھی فوٹو کاپی اس لیے کرا کے رکھتے ہیں کہ آئندہ کبھی مانگے تو اس کو دیکھ لیں گے بھی لکھا کیا، کہ وہ بھول جاؤں گا اس وقت تک کہ پہلے میں کیا لکھا تھا۔ تو اس لیے جھوٹ سے بھی آدمی بچے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم جس راستے کے مسافر ہیں، سلوک کے راستے کے، اس میں اپنے دل کو بنانا ہے، اپنے وجود کو بنانا ہے، لیکن وجود جو ظاہری طور پر کھانے پینے سے بنتا ہے، اور اپنا اندر کا باطن جو بنتا ہے وہ تقوی سے بنتا ہے۔ تقوی جتنا ہوگا اندر کا باطن آپ کا خوش رہے گا، لیکن تقوی سے اگر آپ دور رہیں گے تو دل خراب ہوگا، اور دل خراب ہوتا ہے تو یہ جو کیپٹل خراب ہو گیا تو پورا ملک ہی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اور اس سے ہم غلط کام نہ کریں۔ دیکھیے زبان اللہ نے ایسی نعمت دی ہے آپ کو کہ ایک شخص جو 50 سال سے 60 سال سے کفر بک رہا تھا، کافر تھا، لیکن زبان سے اس نے 70 سال بعد کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدق دل کے ساتھ، سارے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک آدمی کہاں جہنم میں جا رہا تھا اب جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ زبان ہی کا تو ہے کہ آپ نے زبان سے کہا اور فوری طور پہ جو ہے وہ اس کا اثر یہ ہوا۔ اسی زبان سے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اے اللہ تیرا اتنا نام پاکیزہ ہے کہ میں اپنی زبان کو اگر 1000 مرتبہ مشک و گلاب سے دھوؤں، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، تو تب بھی تیرا نام لینا مجھے بے ادبی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا نام اتنا پاکیزہ ہے، وہ بھی ہم اپنی زبان سے ہی لیتے ہیں۔ تو ایک اس زبان سے جس سے ہم اللہ کا نام لیں، اسی زبان سے خدا نہ کرے گالیاں بکیں، کسی کو برا بھلا کریں، غیبت کریں، تو سب گناہ کے کام۔
اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی جب صحبتوں میں جاتا ہے کسی کی تو وہاں سیکھے جا کے، اور یہی چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. اس کو نہ صرف یہ کہ اپنے اندر بلکہ اپنے گھروں کے بچوں میں بھی اس کو رائج کرے. بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولا جائے، ورنہ بچے بولیں گے بھائی ابا بھی تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے بول دیا تو کیا ہوا. گھر میں ابا بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بول دو نہیں. اب لازم بات ہے اس سے بچہ کیا سیکھے گا؟ جھوٹ بولنا سیکھے گا. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت بہرحال ہمیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرمائی ہے. اور زبان انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. وہ جو میں نے حدیث سنائی تھی نا خواتین کے بارے میں، تکسرن اللعن، کثرت سے لعنت بھیجتی ہیں. جو بہت سے خواتین آج کل تو کچھ کم ہو گیا، ورنہ پہلے تو اکثر عورتیں جو ہے ہاتھ سے بھی اشارہ کرتی تو کہتے لعنت تیری شکل پہ. یہ تو شکر ہے لعنت نہیں بولتی تھی، پہلے بولتی تھی نالت، الٹا ہی بولتی تھی. یعنی لعنت کا لفظ نہیں بولتی تھی، وہ کہتے نالت، نالت تیری شکل. تو وہ یہ کہنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور. تو لازم بات ہے کہ یہ لعنت بھیجنا، جب ہم کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ لعنت آسمانوں پر جاتی ہے اور جا کر تاکہ اس پر گرے جس پر بھیجی گئی ہے. جب اس پر نہیں، جب وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو جس نے بھیجی ہے واپس وہیں آ کے گر جاتی. کتنی سخت وعید ہے کہ لعنت ہم بھیجتے ہیں دوسروں پر، اگر وہ مستحق لعنت نہیں ہے تو یہ لعنت بھیجنے والے پر واپس آ جاتی. تو ہم دوسرے کو دور کرنا چاہ رہے تھے، خود اس سے رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے فارسی میں کسی نے کہا کہ چاہ کنرا چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے آگے کنواں ہی ہے. ہم جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتے ہیں تو دوسرے بھی ہمارے لیے کنویں کھودیں گے. ایک شخص جو کفن چور تھا، کفن چرایا کرتا تھا، تو وہ چراتا رہا اور جس شخص کو بیچتا تھا وہ بھی ایک دن مر گیا. کسی دوسرے کو اس نے تلاش کیا کفن بیچنے کے لیے. اس نے پوچھا کہ بھائی کفن تو لایا ہے لیکن کیا روز لائے گا کہ نہیں؟ کہا روز لاؤں گا. تو کہا اب تک کسے بیچتا تھا؟ کہا کہ ایک صاحب کو بیچتا تھا، اس کا کل انتقال ہو گیا. کہا پھر؟ کہا اسی کا کفن لایا ہوں. جس کو میں کفن بیچا کرتا تھا یہ کفن اسی کا ہی ہے، کل اس کا انتقال ہوا، یہ اسی کا لے کے آیا ہوں کفن. تو یہ مت سوچیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ہم اگر غلط کریں گے وہ پھر کے ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. اس لیے آدمی کوشش کرے کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے. یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے بہت بڑی نعمت. دیکھیے ہمارے بعض لوگوں کو لقوہ ہو گیا، زبان بند ہو گئی، فالج ہو گیا، خدا نہ کرے، بیچارہ بول نہیں سکتا وہ، یا پورے الفاظ ادا نہیں کر سکتا. ذرا اس کے دل سے تو پوچھے آپ کہ جب وہ پوری گفتگو کیا کرتا تھا اور آج نہیں کر پاتا تو کس قدر بے بسی محسوس کرتا انسان. حضرت تقی صاحب مدذل العالی نے ایک جگہ فرمایا بیان میں کہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آپریشن تھا ان کا، تو کہا آدھے گھنٹے تک زبان میری بند ہو گئی اور آدھے گھنٹے تک میں اپنے معافی ضمیر کو بیان نہیں کر سکا. پیاس لگ رہی تھی لیکن میں زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا پانی پلا. کہ زندگی میں کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی مجھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اس کی قدر کیجیے. اس سے خود قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، نام لیجیے اللہ کا. سبحان اللہ ایک دفعہ کہیں گے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے ایک دفعہ کہنے سے. اور بخاری شریف کی حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان اور حبیبتان الی الرحمن. کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. ثقیلتان فی المیزان یعنی میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور اللہ کو محبوب ہے. وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ان کلمات کو دیکھیے معمولی سی چیزیں ہیں لیکن اس میں اللہ نے اجر و ثواب کتنا رکھا ہے. تو بہرحال اس کا خیال کیجیے. اس زبان سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، خیال رکھنا چاہیے. باقی دوسری بات میں نے کہی تھی وہ تکفرن العشیر، ناشکری کرتے ہیں.
ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ساری زندگی بھی اچھائی کرتے رہو تو بعض خواتین کی عادت ہوتی، میں سب کو نہیں کہتا، کہ یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ قدم قدم پہ کہتی تو نے آج تک میرے لیے کیا کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کو، یعنی ترجمہ کر کے فرمایا کہ اب تک تو نے دیا کیا ہے، میرے لایا کیا ہے؟ 2 چیتڑے، 2 لیتڑے اور 2 ٹھیکرے. یعنی گھر میں تو نے آج تک لایا کیا ہے مجھے؟ 2 چیتڑے کا مطلب ہے 2 جوڑے کپڑے، اور 2 لیتڑے کا مطلب ہے 2 جوڑی جوتی، اور 2 ٹھیکرے کا مطلب 2 برتن لا کے گھر میں رکھ دی تو نے، اور کیا کیا آج تک؟ تو ساری زندگی کچھ کرتے رہو. اس لیے خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ناقدری نہ کریں، ناشکری نہ کریں. اگر شوہر مہربان ہے اس کی قدر کیجیے، اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کو مہربانی رکھے، کیونکہ آپس کی لڑائیوں سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، گھر کے گھر بگڑ جاتے ہیں. ایک خاتون کا معاملہ چل رہا تھا، ان کے شوہر دوسری شادی کر رہے تھے، اللہ نے اس کو مال بھی دیا تھا بہت، تو اس کے والد بھی پریشان تھے، وہ خاتون خود بھی پریشان تھی. پہلے والد نے بات کی تو خیر میں نے ان کو تو جو جواب دیا، میں نے کہا بھائی ان سے کہیے خاتون سے کہ مجھ سے بات کر لیں فون پہ. فون پہ انہوں نے مجھ سے بات کی. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ بھائی شادی تو دوسری کرنا چاہ رہا ہے، بلکہ کر بھی لی ہے شاید خفیہ طریقے پر، تمہارے حقوق پورے کر رہا ہے کہ نہیں؟ کھانے پینے کو دیتا ہے نہیں، مکان دیا ہوا ہے نہیں، اور نفقہ دیا کہ نہیں؟ بالکل دے رہا، برابر دیتا ہے. میں نے کہا پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا آپ کیا چاہتی ہو؟ کہتی میں طلاق چاہتی ہوں. میں نے کہا ایک بات سن لو، آپ طلاق لے کے اگر اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ گی تو باپ آپ کی عزت کرے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا بھائی کرے گا کہ نہیں؟ ماموں چچا تایا کوئی رکھے گا آپ کو کہ نہیں؟ تو میں نے کہا پھر اپنے گھر کو کیوں برباد کرتی ہو؟ اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہے اور یہ کر سکتا ہے، حقوق بھی ادا کر رہا ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اور جب اگر کر بھی چکا ہے، ان کا کہنا تھا کہ وہ کر چکے خفیہ طریقے پر. میں نے کر لی ہے، خاموشی اختیار کیجیے. آپ ایسی بن جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اسی طریقے سے خدمت کیجیے جیسے کر رہی ہیں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی قدر اس کے دل میں ہوگی. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو جائز کام ہے ان کو بھی ایسا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یقیناً ہم نہیں کہتے کہ دوسری تیسری شادی کرے، اگر آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے، پہلی بیوی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے، نفقہ اس کا پورا دے رہا ہے، رہائش اس کو دے رکھی ہے، تو پھر دوسری شادی بھی کرنے کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے. لیکن اگر کوئی شخص پہلی بیوی کا ہی حق ادا نہیں کر رہا تو دوسری بیوی کیوں کرتا ہے بھائی؟ وہ اس کے لیے دوسری کرنی شادی جائز نہیں جب تک کہ پہلی بیوی کا حق ادا نہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 کرو، لیکن اس وقت تک جب تک کہ تم عدل کر سکو، لیکن عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی. یہ سب سے بڑی شرط ہے، عدل و انصاف. سعودی عرب میں، مشرق وسطیٰ میں آج بھی خواتین خود اپنے شوہر کی شادیاں کراتی ہیں، لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. شوہر بھی اگر ایک بنگلہ ایک بیوی کے لیے بناتا ہے، دوسری کے لیے دوسرا بناتا ہے، جو خرچہ اس کو دے رہا ہے اس کو بھی دیتا ہے. ہمارے یہاں ایسا کہاں، ہماری قسمت کہاں ایسی ہے؟ یہاں ایسا کہاں کہ بیوی خود کرائے. یا تو جھگڑے پڑے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک دوسرے کی قدر کریں. اگر کسی وقت خدا نہ کرے ایسی صورت پیش آ بھی جائے تو تب بھی کسی سے مشورہ کر لیں، اور مشورے کے بعد جو بات بہتر نظر آئے اس پر عمل کرے. آج اللہ کا شکر ہے حقیقتاً ان صاحب نے شادی کر لی تھی اور دونوں بیویاں بڑی خوش رہ رہی. اب بتائیے اگر وہ طلاق لے کے گھر بیٹھ جاتی تو 2 بچے 3 بچے اس کے تھے، اور تقریباً مالدار پارٹی ایسی ہے کہ تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بچے کے پاس 50-50 ہزار کے کارڈ ہوتے ہیں روزانہ خرچ کرنے کے، لیکن اس کے باوجود سے طلاق چاہیے تھی. تو بہرحال بات صرف یہ ہے کہ اپنی زبان کو اچھا رکھیے، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. شوہر کو چاہیے بیوی کی قدر کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ایسا بنایا ہے کہ محبتوں سے بھرا ہوا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ محبت بھی اللہ نے پیدا کی. اگر اللہ محبت نہ کرے تو نہ کوئی شوہر کی بیوی کے پاس جائے، نہ بیوی شوہر کے پاس آئے. یہ محبت اللہ نے رکھی ہے. انسان ان سے حاصل کرتا ہے اپنی بیوی سے، اور بیوی کو اپنے شوہر سے ایک پناہ محسوس ہوتی ہے کہ بھی میں مضبوط پناہ میں ہوں، مضبوط حصار میں ہوں. جو عورتیں ٹھیک ہے چاہے وہ جیسی زندگی بھی گزار رہی ہوں، ہمیں اس پہ وہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ بے شوہر کی ہیں اور اکیلی رہ رہی ہیں، یقیناً وہ
ترستی ہیں اس بات کو کہ وہ حفاظتی حصار میں ہوں، وہ ہر وقت خطرے میں رہتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نظام بھی بنایا ہے اور میاں بیوی کا ایک رشتہ رکھا ہے، اس کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ طلاق دے دیں یا بیوی کو برا بھلا کہیں یا بیوی شوہر کو برا بھلا کہے، بلکہ آپس میں محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی قدر بھی کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال یہ حدیث آپ سمجھ لیجئے، تکسرن اللعن، لعنت سے بچیے، اور وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہر کی ناقدری سے بچیے، کیونکہ اکثر وجوہ یہ ہیں. اور آج دیکھ لیجئے آپ طلاقوں کی رفتار کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ہمارے ملک میں ایسا نہیں تھا، لیکن اب ہر شادی کے بعد کچھ دن بعد سندر طلاق ہو گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رخصتی بھی نہیں ہوئی لڑکی کی اور طلاق مانگ لی. اب کیا وجوہات ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہو جاتی ہے، یقیناً یہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت ہمیں یہ عطا فرمائی ہے. جس طرح زبان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، نیک بیوی ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت، اور نیک بیوی کے لیے اچھا شوہر کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت. بعض اوقات شوہر کی پوری توجہ ہوتی ہے بیوی پر، لیکن وہ اللہ کی بندی مان کے ہی نہیں دیتی کسی بات کو. وہ بیچارہ پوری محبت اس سے کرتا ہے، ہر طرح کے حقوق اس کو دیتا ہے، خرچے سے اس کو تنگ نہیں کرتا کسی معاملے میں، لیکن عورتیں بعض اوقات ایسی ناشکری ہوتی ہیں کہ اس کی قدر ہی نہیں کر پاتی. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، ناشکری کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت چھن جاتی ہے. اس لیے نعمت کی قدر کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی آج جو ہے بیان ہمارے خلاف کر دیا، تو یہ کسی کے خلاف نہیں ہوتا. شریعت کی بات کی وضاحت کی گئی ہے، اور یقیناً جو خرابیاں جو ہیں وہ ہے ہم میں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں. اپنی اپنی خرابیوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے. خاص طور پر جو لوگ راہ سلوک کے راہی ہیں، چلنے والے ہیں، انہیں بہت خیال رکھنا چاہیے. ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بڑے مولوی بنے پھرتے ہیں، بڑی داڑھی رکھی ہوئی، لیکن حرکتیں دیکھو یا ان کے جو ہے وہ اس نے سلوک دیکھو کیسا ہے. تو ایسا دین کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آنے والے بنے، دین پر عمل کرنے والے بنے، اور اسلام کو بطور نجات کے وہ اپنے لیے مشعل راہ بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق دے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. یا اللہ کرم فرمائیے، رحم کے معاملے فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے پورے وجود کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے، یا اللہ اس مقصد کو صحیح طریقے پر پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ زبان کا استعمال صحیح کرا دیجئے، آنکھوں کا استعمال صحیح کرا دیجئے، کانوں کا استعمال صحیح کرا دیجئے، ہاتھ اور پیروں کا استعمال صحیح کرا دیجئے. اے اللہ پورے وجود کو ہم صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں، آپ کے حکموں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. اے اللہ اپنے وجود کو اور اپنے اعمال کو ہم بنا لیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کا ہمیں اقرار ہے، سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں.
ہیں، آپ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ کوششوں کے باوجود گناہ چھوٹ نہیں پاتے، کوششوں کے باوجود غیبت سے بچ نہیں پاتے، کوششوں کے باوجود اے اللہ جھوٹ سے بچ نہیں پاتے، بدنگاہی سے بچ نہیں پاتے۔ اے اللہ آپ ہی تو توفیق دینے والے ہیں، آپ کرم فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم آپ سے مدد کے طالب ہیں، ہماری مدد فرمائیے، ہماری دستگیری فرمائیے، گناہوں کے چھوڑنے پر مدد فرمائیے، یا اللہ گناہوں کے چھوڑنے پر مدد فرمائیے۔ اور یا اللہ اگر آپ کی مدد نہ آئی اور ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے تو آخر میں پکڑ نہ فرمائیے، اے اللہ آخرت میں پکڑ نہ فرمائیے۔ اے اللہ اس لیے کہ ہم تو آپ سے اے اللہ ملتجی ہیں، آپ سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، عافیت کے ساتھ بتا لیجئے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ بچا لیجئے، اس طریقے سے بچا لیجئے کہ ہماری پردہ دری بھی نہ ہو، اے اللہ اس طریقے سے بچا لیجئے کہ ہماری رسوائی بھی نہ ہو، اس طریقے سے بچا لیجئے کہ ہم سختی بھی نہیں سہ سکتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ اے اللہ اپنی دامن محبت میں اے اللہ لے کر ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اپنی محبت عطا فرما کر غیروں کی محبت سے بچا لیجئے۔ اے اللہ جو محبت آپ کی محبت کے تابع ہیں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو آپ کی محبت کے تابع نہیں اے اللہ ایسی محبتوں سے ہماری جان چھڑا دے، اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو نیک بنا دے، کہ اللہ سب کو اچھے جذبات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے انہیں دین پر ایسا چلا دے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ بن جائیں، اے اللہ ہم ان کی وجہ سے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ اے اللہ جن گھروں میں دین نہیں اپنے فضل و کرم سے وہاں دین لے آئیے، دین کی ہوائیں چلا دیجئے، یا اللہ عافیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں جنہیں فالج کا حملہ ہوا ہے، یہاں موجود بھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دے، ان کی تکلیف کو دور فرما دے۔ اور بھی یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیں، اور ہمیں بھی آپ سر سے لے کے پیر تک اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما دیجئے، دماغی بیماریاں ہوں، ناک کان حلق کی بیماریاں ہوں، دل گردے کی اور جگر کی بیماریاں ہوں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوں، پیٹ کی بیماریاں ہوں، مثانے کی بیماریاں ہوں، پیشاب سے متعلق بیماریاں ہوں، اے اللہ شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ساری بیماریوں کو دور فرما کر اے اللہ جسمانی اور باطن کی جتنی بیماریاں روحانی ان سے ہمیں نجات عطا فرما کر اے اللہ جسمانی صحت بھی عطا فرما، روحانی صحت بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرما دے، ہمارے جسم کو بھی مضبوط فرما دے، اور یا اللہ اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ جو امور ہمیں درپیش ہیں آپ کے علم میں ہیں، عافیت کے ساتھ پورے کرا دیجئے، عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ جو وساوس ہیں اے اللہ ان وساوس سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو خدشات ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہم آپ کی حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک سے بد امنی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ٹارگٹ کلر اور اس وقت مشغول ہیں اس کام میں، گھناؤنے کام میں، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، اولاد کی، پورے گھر والوں کی، عزیز اقارب کی، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اپنی مضبوط حفاظت ہمیں عطا فرما، اپنے اے اللہ ہوش رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے، اپنی مضبوط حفاظت عطا فرمائیے۔ اصل حفاظت آپ ہی کی حفاظت ہے، اے اللہ حفاظت آپ ہی کی اصل حفاظت ہے، اے اللہ آپ ہی کی حفاظت اصل حفاظت ہے۔ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ جس سے ہمیں ہر شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ ہاں اللہ جو شرری لوگ ہیں، فتنہ انگیز ہیں، ان کی فتنہ انگیزیوں سے بچا لیجئے، حاسدوں کے حسد سے بچا لیجئے۔ ایک صاحب پریشان ہیں ان کے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو پریشانی ان پر آئی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے، باعزت طور پر اللہ تعالیٰ ان کی
جو ہے عزت کو محفوظ فرما دے اور ان کی جو پریشانی ہے دور فرما کر اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرما دے. اور ہم میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ تو ہی جانتا ہے کس کو کیا پریشانی ہے, کس کے ساتھ کیا مشکل ہے. اے اللہ آپ سب کو جانتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اپنی مشکل اپنی پریشانی ہم سے بیان کرے, بس آپ جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کی پریشانی اپنے فضل سے دور فرما دے. اے اللہ چاہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں یا ہمارے بھائی بند ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں, اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہے دور فرما کر عافیت نصیب فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ, اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار والفوز بالجنہ والنجاة من النار والفوز بالجنہ والنجاة من النار. اللہم انا نسألک شہادة فی سبیلک, اللہم انا نسألک شہادة فی سبیلک, اللہم انا نسألک شہادة فی سبیلک ووفاة فی بلد رسولک ووفاة فی بلد رسولک ووفاة فی بلد رسولک. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اے اللہ ہمارا مدفن بنا دے. اے اللہ ایمان کے ساتھ اے اللہ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جملہ عزیز و اقارب والدین جو بھی اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت کاملہ فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہماری دستگیری فرما, ہماری مدد فرما. یا اللہ ہم جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مدد فرمائیے, کرم فرمائیے. یا اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما, اے اللہ نفس کے حوالے نہ فرما, شیطان کے حوالے نہ فرما. اپنی مضبوط حفاظت میں ہمیں لے لیجئے, اپنی مضبوط حفاظت ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.